تاریخ گواہ ہے۔ افغان وار کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ تقریباً 40 لاکھ افغان بھائی اور بہن ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو سب سے زیادہ تعداد وہ ہمارے کے پی صوبے میں تھی، اور آپ نے ان کی دل سے آپ نے ان کی خاطر مدارت کی، مہمان نوازی کی، اور ان کو ایک خاندان کی طرح آپ نے اپنے ساتھ رکھا۔ جب جنگ ہوئی تو 40 لاکھ افراد کو ان کی مہمان نوازی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن یہ ہمارا فرض تھا بطور مسلمان کے، بطور ایک ہمسائے کے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا؟ کلاشنکوف کلچر۔ یہ بات بڑھتے بڑھتے دہشت گردی کی طرف گئی، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی نے سر اٹھایا، اور ان سالوں میں ہزاروں بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے، مائیں اپنے بچوں سے بچھڑ گئیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے بچھڑ گئیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس کا مختصر وقت میں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ مورخ فیصلہ کرے گا کہ وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن اس کے بے پناہ منفی اثرات ہمارے معاشرے کے اوپر قائم ہوئے، اور پھر اس دہشت گردی کے مقابلے کے لیے پھر کے پی فرنٹ لائن سٹیٹ تھا، رہا ہے، اور کے پی کے اندر سیاسی گھرانوں نے قربانیاں دیں، وہاں پر پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز، ڈاکٹرز، انجینئرز، اسٹوڈنٹس، سب نے قربانیاں دیں، اور اس طرح کے پی کی قربانیاں رنگ لائیں، اور 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا۔ اور اس بات کا سب کو اندازہ تھا کہ یہ بہت عظیم قربانیوں کے نتیجے میں یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے، اور اے پی ایس کا واقعہ، دلخراش واقعہ آپ سب کو یاد ہے۔ تو یہ ایک اجتماعی فیصلہ تھا، اور خاص طور پر اے پی ایس کے واقعے کے بعد افواج پاکستان اور پولیٹیکل گورنمنٹ، جس کو اس وقت میاں نواز شریف ہیڈ کر رہے تھے، ایک فیصلہ طے پایا کہ دیر از گوئنگ ٹو بی نو گڈ بیڈ طالبان، سب برابر ہیں۔ اور آج دیکھ لیں کہ گڈ اور بیڈ میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے 1 لاکھ افراد شہید ہوئے، جن میں افواج پاکستان کے افسر، سپاہی شہید ہوئے، پولیس کے، رینجرز کے، عام شہری، اور ان کے خون سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ لیکن 2018 کے بعد پھر وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا؟ یہ سوال، یہ چپتا سوال ہے جس کا جواب ہمیں اچھی طرح علم ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاش غلطی اس وقت کی گئی، اور پھر سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، اور افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں رہیں۔ اور یہ ہے وہ بڑی وجہ کہ دوبارہ دہشت گردی نے پاکستان میں سر اٹھایا۔ اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، بلوچستان میں، کے پی میں خصوصی طور پر، اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں عمومی طور پر، دہشت گردی نے دوبارہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر ایک شدید وار کیا ہے، اور ہر روز
کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے جس میں کسی ماں کا ایک دلیر بیٹا اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ محاذ پر جاتا ہے اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو تو وہ یتیم کر گیا، لیکن قوم کے ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گیا۔ اس سے بڑی کوئی اور قربانی کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قربانی کی جتنی بھی عزت اور احترام کیا جائے وہ کم ہے، لیکن آج مقام افسوس ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح زہر اگلا جاتا ہے، کس طرح ان شہیدوں کو ڈیفیم کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، اور سرحد پار جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی آواز سے آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اس کا بھرپور جائزہ لینا ہوگا، اور یہ تمام خارجی پاکستان کے اندر اور باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا یہ قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ آپ کو علم ہے کہ 2010 کے NFC ایوارڈ میں چاروں صوبوں نے خوش دلی کے ساتھ، اور اس میں پنجاب نے لیڈ لی کہ KP قربانیاں دے رہا ہے دن رات، لہٰذا NFC ایوارڈ میں یعنی صوبوں کی جو ان کا حصہ ہے اس کی تقسیم سے پہلے 1% گراس وہ KP کو جو وسائل ہیں ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا، 1%۔ یہ 2010 میں ایوارڈ سائن ہوا چاروں صوبوں کے درمیان، اور آج 2026 ہے، اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس بات کو اب 15 سال سے زائد گزر چکے ہیں، اور مجموعی جو رقم ہے وہ تقریباً 800 ارب روپے بنتی ہے، جو کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے KP میں جو کیپیسٹی بلڈنگ تھی اس کے لیے چاروں صوبوں نے اپنی خوشی سے کنٹریبیوٹ کی اتنی بڑی رقم، اور جو ہنوز جاری ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے لیے بھی NFC ایوارڈ 2010 میں 100% ان کے جو وسائل کی اس میں اضافہ کیا گیا، اس میں بھی چاروں صوبوں میں سے پنجاب نے اپنا حصہ کاٹ کر بلوچستان کے لیے کام کیا۔ میں کہنا ہی چاہتا ہوں یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں، نہ کوئی احسان ہے۔ پنجاب اگر ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے ترقی نہیں کرتے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی کہ چاروں صوبے اس ترقی کی دوڑ میں برابر کے شریک ہوں۔ یہ میرا جزو ایمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری پاکستانی قوم اور یہ موجودہ حکومت مکمل طور پر شیئر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان میں وہ جو خونی سڑک ہے جو کراچی سے شروع ہوتی ہے اور چمن تک جاتی ہے 850 کلومیٹر، اس کے لیے 400 ارب روپے مختص کیے گئے۔ بلوچستان کے ان کا اپنا جو حصہ ہے، فنڈ ہے، اس میں سے ایک دھیلا بھی ان سے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ ابھی بلوچستان میں ذمہ داروں کے لیے سولر پینلز کا ایک پروگرام مکمل ہوا ہے جس میں 75 ارب روپے لگے، اس میں 50 ارب روپے وفاق نے دیے، اور آج الحمدللہ وہ ذمہ دار جو ہیں بہت خوش ہیں اور وہ ٹیوب ویلز ان کے چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے